جی فریحہ صاحبہ، میں سب سے پہلے تو فارغ نافذ کے سٹیٹمنٹ کو لوں گا، جس میں ہماری سپوکس پرسن نے یہ کہا کہ یہ امریکہ کی ڈکلیئر پالیسی تھی کہ اسامہ بن لادن کو جہاں بھی پہ اس کو ماریں گے اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب امریکہ کی اور اس بنیاد پہ فارغ نافذ کو بھی کوئی اعتراض نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا کہ بہت زبردست واقعہ ہوا ہے، اور صاحب نے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھ کر اس میں باراک اوباما سے انہوں نے شاباش اور تحسین و آفرین وصول کی، اور یعنی امریکہ کی ڈکلیئر پالیسی جو ہے اس کے آگے ہماری ڈکلیئر پالیسی ہمارے حکمرانوں کی زبانی یہ اعلان غلامی کا اعلان ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ امریکہ اگر بین الاقوامی قوانین کے خلاف ڈکلیئر پالیسی بنائیں گے تو ہمارا قانون بالکل بکھر جائے گا اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں رہے گی، اور امریکہ آ کر ہمارے ملک میں کارروائی کرے گا۔ امریکہ بین الاقوامی قانون کی بجیاں بکھیر کے رکھ رہا ہے، اور ہمارے حکمران یہ ہمارے قانون کی انہوں نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ اور اس سے پہلے انصار عباسی صاحب کو میں نے تھوڑا سنا، میں تھوڑا لیٹ یہاں پہنچا، اور ان کی بات بالکل درست ہے۔ ہمارے سیکیورٹی لیبس بھی ہے، اور ہمارے جرنیلوں نے اور ہمارے فوج نے انہوں نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اس وقت ہم بالکل ہمارے حکمرانوں اور جرنیلوں کے ہاتھوں ہم رذالت اور ضلالت کے انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، اور ایبٹ آباد کوئی معمولی جگہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جی ایچ کیو کے بعد انتہائی اہم مقام ہے۔ یہاں پہ ایف ایف ریجمنٹل سینٹر ہے، یہاں پہ بلوچ ریجمنٹل سینٹر ہے، یہاں پہ پفر ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پہ آرمی میڈیکل کور کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور 800 گز کے فاصلے پہ جائے وقوع سے ایک بات بتاؤ پروفیسر صاحب کمال کی بات ہے، یہ میں نے شاید اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی وہی بات کر رہی ہے ایگزیکٹلی جو کہ فورن میڈیا کر رہا ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو کہ پوری دنیا کی زبان پر اس وقت ہے۔ اس کا جواب کہاں سے آئے گا، کس طریقے سے آئے گا؟ لگ رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، جو کل پریس ریلیز آئی اس سے بھی جواب دیا، مگر ہمیں جواب جلدی ضرور دینا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں میں ان سے بھی آپ کی بات کرواؤں گی۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن صاحب کی رہائش گاہ بالکل میرے پیچھے موجود ہے، اور یہیں پر وہ آپریشن ہوا اور جس کے بارے میں کل ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اسامہ بن لادن کی ڈیڈ باڈی جب چلی گئی تو اس کے بعد ہمیں بتایا گیا، اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ مگر ہم ابھی تک یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کیا گیا۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد مزید بات ہوگی۔ ایک کانسپریسی تھیوری ہے، کیا واقعی اسامہ بن لادن وہی اسامہ بن لادن جو کہ تورا پورا کے پہاڑوں سے نکلا تھا وہ یہی رہتا تھا میرے پیچھے؟ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، مگر وقفے کے بعد کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ ویلکم بیک۔ نیوز بیٹ کا اسپیشل پروگرام آج ایبٹ آباد سے لائیو فرام آؤٹ سائڈ اسامہ بن لادنز ریزیڈنس۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہوا کہ اسامہ بن لادن اتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز دوبارہ آ گئی ہیں۔ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تو ایک انتہائی شدید ترین قسم کی ایک بہت اونچے لیول کی کانسپریسی کی بات چلی، یوٹیوب پہ آئی، بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں آ کے آن ایئر بھی کہا، اور اس کے بعد دوبارہ جب اسامہ بن لادن کو پکڑا گیا تو دوبارہ انہی کانسپریسی تھیوریز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کی شکل کیوں نہیں دکھائی گئی؟ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت پہ کیوں اسامہ بن لادن ملا جس وقت امریکہ کو باہر جانا تھا یہاں سے؟ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اس وقت انٹرنیٹ پر، اخبارات میں، امریکہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو امریکہ کے ہی ایک ریڈیو جرنلسٹ کا ہم آپ کو سنوائیں گے تجزیہ جو انہوں نے اسامہ بن لادن کی اس وقت کی ہلاکت کے حوالے سے کہا ہے، ذرا سن لیجیے۔ My friends, this is a complete and total hoax. یہ بات مکمل طور پر جھوٹ ہے کہ اسامہ بن لادن 1 مئی کی شب ایبٹ آباد میں امریکی افواج کے ہاتھوں مارا گیا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے نائب سٹیو پرچینک نے اپریل 2002 میں ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اسامہ بن لادن مارا جا چکا ہے اور اسے مستقبل میں حکومت کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ 17 دسمبر 2003 میں سابق امریکی وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ بش انتظامیہ نے اسامہ بن لادن کو پکڑ لیا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ اسے 2004 کے انتخابات جیتنے کے لیے بطور چارہ استعمال کرنے کی خواہاں ہے۔ جی ہاں، یہ سب ایک ڈرامہ تھا اور یہ اس وقت رچایا گیا
جب امریکہ کے لیے افغانستان، عراق اور لیبیا جنگ کی حمایت میں کمی آ رہی تھی۔ دوسری طرف پاکستان میں ڈرون حملے جاری رکھنے کے حوالے سے بھی سوال اٹھ رہے تھے۔ اس پورے ڈرامے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ عالمی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی اسامہ کو 9 مرتبہ مارنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسی طرح اسامہ کی ہلاکت کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں، بالکل ایسی ہی تصاویر گزشتہ برس CIA نے تیار کی تھیں۔ اسامہ کی پاکستان میں ہلاکت ہالی ووڈ سٹائل کے ڈرامے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مگر اسی کے جواب میں امریکہ کے فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہنا یہ تھا کہ جس نے ماننا ہے وہ مان لے گا اور جس نے نہیں مانا وہ نہیں مانے گا۔ ہمیں یہ پتا چلا کہ CIA کی طرف سے یہ بیان بھی آیا کہ وہ پریشر محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ان تصاویر کو جاری کیا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ تصاویر اتنی مسخ شدہ حالت میں دکھائی گئی ہے اس میں اسامہ بن لادن کی لاش کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں کوئی لیش بیک نہ ہو جائے، اور دوسری بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یقین نہیں کرنا وہ تصاویر دیکھ کر بھی یہ یقین نہیں رکھیں گے۔ امریکہ میں شاید جونز صاحب کے ماننے والے کم ہوں اور ان کی بات کو تمسخر میں اڑایا جائے، مگر پاکستان میں یہ فیلنگ کافی حد تک پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو میرے ساتھ آج بھی میں نے پورا دن گزارا، مجھے لوگوں میں بے یقینی کسی کیفیت نظر آئی۔ کچھ لوگ یہاں بھی موجود ہیں، خاص کر ہمارے کورسپونڈنٹ سے میں آغاز کروں گی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ان کے ساتھ رہتا تھا؟ لیکن پچھلے جس وقت سے یہ واقعہ ہوا ہے ادھر سے اس دن سے ابھی تک میں یہاں پہ موجود ہوں، لیکن میرے جتنے بھی لوگوں سے یہاں پہ بات ہوئی، یہ سارے علاقہ سے جتنے سے بھی، لیکن انہوں نے جو ہے اس چیز پہ اتفاق نہیں کیا کہ یہاں پہ اسامہ بن لادن تھا یا اس کا کوئی ادھر ساتھی ایسا تھا کہ یا ایسی کوئی ایکٹیویٹیز کسی نے بھی اتفاق نہیں کیا، یا وہ ڈر کے نہیں بتا رہے کہ کہیں کہہ دیا کہ ہم نے اس کو دیکھا تھا تو پکڑ نہ لیں؟ لیکن ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کو آف دی ریکارڈ ہمیں بتا دو کہ ہم اس چیز کو نہیں کرنا چاہتے، نہیں نشر کریں گے، آپ ہمیں اتنا بتا دو، لیکن کسی نے یہاں پہ اس چیز سے نہیں کیا۔ ہر آدمی سے ڈینائی کرتا رہا ہے اور نہ ہی کسی نے ادھر ایسی کوئی ایکٹیویٹی۔ آپ یہاں یہ اسامہ بن لادن کے پڑوسی ہیں، سامنے ان کا گھر ہے، یہ پیچھے ہم نے آپ کو دکھا تھا اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے سامنے ہم موجود ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا تھا اسامہ بن لادن؟ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا اسامہ بن لادن کو۔ تو لوگ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کو کچھ پتا ہوگا کون لوگ ہیں؟ لیکن ہمارا آنا جانا نہیں ہے، ہمارا وہ راستہ ہے، ہم زیادہ وہ راستہ استعمال کرتے ہیں، اوپر والا نیچے سائڈ۔ کون لوگ رہتے تھے یہاں پر؟ یہاں پہ جو 2 پٹھان تھے وہ رہتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، اس کے بچے تھے۔ اور یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے امریکہ، کیونکہ تقریر میں جو صدام حسن کے بیٹے مارے گئے تھے ان کی پکچر شو کی گئی تھی۔ آپ بھی نہیں مانتے یہی بات؟ سوراف صاحب ایک منٹ، کیونکہ اس وقت لائیو ٹیلی ویژن پر ہیں، یہی بات ہے پروفیسر ابراہیم، اکثر لوگ پاکستان میں شاید ویسے بھی ماننا نہیں چاہتے امریکہ کی بات۔ حقائق کیسے ہم لوگوں کو سمجھا سکیں گے، خاص کر کہ جب ہمارے اپنے مسائل کے حوالے سے بھی بہت ابہام ہے ہمارے ذہنوں میں؟ بلا شبہ یہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو مارا ہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے بار ثبوت بھی انہی پہ ہوتا ہے، اور یہ بوجھ امریکہ پہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اسامہ بن لادن یہاں تھا، اور اگر وہ ثابت نہیں کرتا تو یہاں آپ چشمدید گواہی اس علاقے کی جو پیش کر رہی ہیں، بالکل ان کی بات بہت زیادہ وازنی ہے۔ اور اسامہ بن لادن کو جس طرح بتایا گیا کہ بارہا اس کو قتل کیا گیا، اور امریکہ اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے قتل کو بھی، اس کے وجود کو بھی۔ اور اس میں اصل میں ہمارے حکمران جو ہیں ان میں 2 بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایک خوف اور ایک لالچ۔ امریکہ کا خوف اور ڈر ہے، اور امریکی ڈالروں کی لالچ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے حکمران اپنے ملک اور اپنے قوم کے مفادات کی کیا کہتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا جائے اتنے بڑے لیول پہ؟ کیوں لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کچھ لوگ؟ دیکھیں، اس مسئلے میں تو وہی بات ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عراق میں انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی بات کی کہ اس کی خاطر ہم جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں صدام حسین نے رکھے ہوئے، جو کہ اور اس کے لیے انہوں نے مور دین 1 ملین مسلمانوں کا خون کیا۔ کیلس امریکنز نے 10 لاکھ زیادہ مسلمانوں کو وہاں پہ مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور جھوٹ پھر کھلا۔ لیکن دیکھیں کسی نے پوچھنے کی جرت کی، کوئی ان کو پوچھ سکتا ہے؟ ہمارا دیکھیں پرابلم از ناٹ ود امریکہ، وہ ایک ورلڈ پاور ہے، انہوں نے جھوٹ سچ بولنا ہے اپنے آپ کو۔ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جہادی ہے، ہم کہتے ہیں جہادی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے، ٹاپ موسٹ ٹیررسٹ آف دا ورلڈ، ہم بھی اس کو کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے، ہلاک ہو گیا ہے۔ ہم اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے، ہمارا مان لی ہے، ہم نے خود مان لیا صاحب آصف صاحب کہ ہماری انٹیلیجنس اتنی اچھی نہیں ہے جتنی CIA کی ہے۔ مگر اسی حوالے سے ایمن خان کیا کوئی رپورٹ دکھاتے ہیں؟ کیا کانسپریسی تھیوری ہے اور کیا لوگ کہہ رہے ہیں اور کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے؟ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ اسامہ بن لادن کی موت نے کئی شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ سب ڈرامہ تھا۔
صدر اوباما کو افغانستان میں مکمل ناکامی کے بعد وہاں سے نکلنے کے لیے اپنی عوام کو کسی بڑی کامیابی کی خبر سنانی تھی تاکہ افغانستان سے نکلنے کا جواز بن سکے اور اگلے سال امریکی انتخابات میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ 10 سال تک جس شخص کی تلاش کے لیے دنیا کی انتہائی ماہر امریکی فوج اور انتہائی جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی، افغانستان کے چپے چپے کو چھانا گیا مگر وہ نہ ملا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اسامہ افغانستان میں امریکی بمباری میں ہلاک ہو گیا تھا، اور یہ بھی کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب اچانک 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے اندر ایبٹ آباد میں ایک 3 منزلہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 6 سال سے مزے سے رہ رہا تھا، جہاں اس نے بھینسیں، بکریاں اور مرغیاں پالی ہوئی تھی، اور پھر 1 مئی کی رات امریکی فوجیوں کے خفیہ آپریشن کے نتیجے میں مارا جاتا ہے۔ اس کی لاش کو افغانستان لے جایا جاتا ہے، نہ کوئی تصویر نہ کوئی ویڈیو جاری کی جاتی ہے، پھر اس کی لاش کسی کو دکھائے بغیر سمندر میں بہا دی جاتی ہے۔ کون ہے جو اس ساری کہانی پر یقین کر سکتا ہے؟ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ کھرل صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کی حکومت تو مانتی ہے بالکل اس بات پہ، ہم نے ٹرسٹ کر لیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، امریکہ آیا، ان کو پتہ تھا اسامہ بن لادن ہے اور وہ اس کو مار کے چلے گئے، آپ نے ثبوت کیا دیکھے کہ ہم نے یہ بات مان لی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ 1-2 باتیں میں بتاؤں، میرے ساتھیوں نے یہاں پر عباس صاحب نے اور سر وہ باتیں سر آنکھوں پہ، پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو 100% یقین کیسے آیا کہ اسامہ بن لادن تھا یہاں پر؟ ڈیفینیٹلی ہمیں تو اس بات پہ کنفرمیشن، ہمیں اس بات کی کنفرمیشن ڈیفینیٹلی ہے کہ یہاں پر ایک امریکن نے آن کے رات کے اندھیرے میں آپریشن کیا ہے، اور اس آپریشن کے بعد انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ اسامہ بن لادن مارا گیا ہے۔ تو کنفرمیشن امریکن پریزیڈنٹ نے دی ہے تو وہ تو پوری دنیا کو ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گزارش کروں، نہیں حالانکہ فورن آفس کی جو سٹیٹمنٹ عباسی صاحب اپنی باری کا انتظار کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریچ آف سیکورٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، میں بات ختم کر لوں پھر ان کے جی بتائیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا تو آلریڈی فورن آفس میں جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ان کا ایڈمیشن ہے کہ ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو امریکہ نے بتایا کہ جی آپریشن ہوا، ہم نے کیا، اور ہم جا کے جب واپس چلے گئے تو پریزیڈنٹ صاحب کو چارج نہیں لگایا گیا۔ یقین کر لیا، یقین کیسے کر لیا؟ اینول یقین کیسے ہو گیا ہمیں پکا یقین کہ صحیح کہہ رہے ہیں امریکنز؟ کیونکہ برے تو ہم بن گئے نا کھرل صاحب۔ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے کہ پرائم منسٹر نے جو بات کی کہ ہم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ سفر کیا اس وار میں، اور اگر ہمارے وہ آدمی، وہ شخص جس کی وجہ سے یہ اس میں ہم ٹیرر کی وار میں اتنے بڑے سفرر ہیں، تو اگر وہ شخص مارا گیا تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری اکانومی، ہماری انسرٹینٹی، ہماری لاشیں گرتی ہیں، جوانوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، ہمارے پروفیشنل آرمی کی۔ تو آپ نے اچھی خبر سن کے مان لیا؟ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کھرل صاحب اچھی خبر تھی، مگر اس کے ساتھ ایک بڑی بری خبر بھی جڑی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن رہتا تھا یہاں پر، یہ بری خبر ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی یہ بری خبر ہے کہ پاکستان کے اندر وہ اگر یہاں ایبٹ آباد میں رہتا تھا اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا، تو ڈیفینیٹلی یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن بریچ آف ٹرسٹ سیکورٹی کے حوالے سے بات کی گئی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بریچ آف سیکورٹی کے حوالے سے یہ بات کی گئی تو 9/11 بھی ایک دنیا میں سب سے بڑا اگر واقعہ ہوا ہے تو اس کے اندر بھی بریچ آف سیکورٹی ہوتی ہے، تو یہ دنیا میں ہونا نہیں چاہیے۔ جی لیکن 9/11 میں ہواؤں کو توڑ کے کوئی اور ایسا ملک نہیں آتا جو ہمارا الائے ہے، یہاں فرق ہے، اور یہی فرق لمحہ فکریہ ہے، اسی کے لیے تمام مہمانوں کو دعوت دی تھی، مگر ابھی یہاں پر جتنی اجازت ہمیں ملی تھی کیونکہ ہم اسامہ بن لادن کے گھر کے باہر ایک انتہائی سیکیور علاقے میں موجود ہیں، تو ہم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس لیے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، یقیناً اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مگر وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے آج سارا دن جو میں نے یہاں پہ گزارا میں نے کیا آبزرو کیا، مگر واچ اٹ آفٹر دی بریک، کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔